قرآن کلاس کے سوال و جواب کے اس سیشن میں یہ سوال ہوا ہے کہ آشنائی پسند کی شادی اور چوری چھپے آشنائی کی لو میرج یہ منع کیوں ہے؟ اسلام نے اسے منع کیوں کیا ہے؟ دیکھیے، یاد یہ رکھیں کہ اسلام کی نگاہ میں فون پر لمبی لمبی عورتوں سے گپ شپ کرنا، تحائف کا تبادلہ، لڑکیوں اور لڑکیوں کا ایک دوسرے سے عام میل ملاپ، ملنا جلنا، دل لگی کی باتیں، پسند کی شادی کی راہ ہموار کرنے کے لیے لمبے لمبے فون، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ شریعت اور اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیوں کہ اس سے برائی کا راستہ نکلتا ہے۔ لہذا چوری چھپے، بغیر چوری کے آشنائی کے روابط اور تعلقات جو ہیں یہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، یہ فحاشی اور عریانی کا دروازہ کھولتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ جب ایک آدمی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں کو پاک باز دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں میں عبادت اور تقوی کا حکم دیتا ہے، اور شیطان فوش، منکر اور ظلم اور شرک کی دعوت دیتا ہے۔ جب آدمی برائی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو شیطان پوری طرح خوش ہوتا ہے، گویا اس لمحے وہ شیطان کا بندہ بن کے یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھ لیں کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، لگاوٹ کی باتیں کرنا، یہ برائی کی ایک شکل ہے، اور کسی کا یہ کہنا کہ اگر وہ برائی کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا یہ ذاتی فعل ہے، اور اس کی بہن بھائی اور رشتہ دار، عزیز و اقارب اور کوئی مسلمان جو ہیں وہ اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ لہذا اس سے باز پرس کرنی چاہیے۔ ایک عمل غیر اسلامی ہو رہا ہے تو اسلام نے واضح طور پر بات کی ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، وہ معروفات پر لوگوں کو متوجہ کرنے والے ہیں اور منکرات سے بچانے والے ہیں۔ لہٰذا برائی سے منع کرنا، روکنا، یہ دین جو ہے یہ نصیحت ہے، بھلائی کا نام ہے، اور بھلائی کی طرف متوجہ کرنا یہ اصلاح اور برائی سے روکنے اور نیکی کی طرف رغبت کا یہ مفہوم ہے۔ لہذا اسلام کا بنیادی نقطہ نظر دیگر مذاہب سے مختلف ہے کہ ایک شخص کی ذاتی پرسنل نجات کا معاملہ نہیں ہے کہ اسلام نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچانے کا حکم نہ دیا ہو۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولادوں کو بھی۔ لہذا معاشرہ اور عزیز و اقارب، پڑوسی اور قرب و جوار کے لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب وہ برائی دیکھیں تو نصح و خیر خواہی کے ساتھ بات کو سمجھائیں۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ اسلام اپنی پسند کی شادی کے نتیجے میں خاندان کے دیگر افراد اور آنے والی لڑکی کا وہ استقبال نہیں کر سکتے کہ جو پلاننگ اور مینجمنٹ اور خاندان کی رضامندی کے ساتھ جو نکاح ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان جو بہمی مشورے سے، ماں باپ کے مشورے سے، بہن بھائیوں کے مشورے سے، برادری کے مشورے سے جو انتخاب میں خاندان ہوگا وہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے۔ لہذا شادی سے پہلے ضرورت سے زائد گفتگو یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ کسی سوال کا جواب پوچھ لہجے میں لڑکیوں کو نہیں دینا چاہیے، لگاوٹ اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ بات صرف اتنی ہو جتنی ضرورت ہے، بلا وجہ حکایت کو طول دینے کی اسلام حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اگر ایک کالج اور یونیورسٹی میں اگر لڑکے اور لڑکی اکٹھے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو کسی درسی موضوع پر تو بات کی جا سکتی ہے، یہ تو حرام نہیں ہوگی، مگر اس کا مقصد دوستی پیدا کرنا نہ ہو، یہ یاد رکھ لیں، لطائف کا تبادلہ کرنا نہ ہو، بے تکلفی پیدا کرنا نہ ہو، اور برائی کا راستہ ہموار کرنا نہ ہو۔ اسلام وہ خیر الامور اوسط ہو، میانہ روی کا نام ہے۔ اسلامی معاشرت کو اسلام پاک دیکھنا چاہتا ہے، پاک خاندان رکھنا چاہتا ہے، پاک بہنوں اور بیٹیوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے تاکہ خوشگوار خاندان قائم ہو سکیں۔ اگر شادی سے قبل اگر اس طرح کے تعلقات ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ خاندان بگڑے گا، فحاشی اور بریائی کا راستہ چوپٹ کھل جائے گا۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دے۔